والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کا آخری پارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اکثر صورتیں مکی ہیں، دو تین کے ایکسیپشن کے علاوہ کہ وہ مدنی، اور اکثر صورتوں میں فکر آخرت کا موضوع ہے، اور کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ ڈراوے کا عنصر زیادہ غالب ہے ان آخری صورتوں میں۔ اور یہ آخری صورتیں اول دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور ایک حکمت یہ محسوس ہوتی ہے کہ جو بگاڑ میں مبتلا افراد یا قوم ہوں ان کو جھنجھوڑنے کی، ہلانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وہ ایک ڈراوا، جھنجھوڑنے کا انداز، انذار کا انداز ان صورتوں میں ہمیں غالب دکھائی دیتا ہے۔ مزید یہ بھی کہ ایک بندہ قرآن حکیم شروع سے پڑھتا ہوا، سمجھتا ہوا آیا ہے، احکام اس کے سامنے ہیں، اب کیا بات اس کو عمل پر آمادہ کرے گی، موٹیویٹ کرے گی، وہ فکر آخرت ہے۔ یہ پوری آخری منزل کا موضوع بھی یہی، اس پر کلام سورہ قاف کے آغاز میں ہوا تھا، اور وہ انذار آخرت کا پہلو زیادہ نمایاں اور غالب ہے اس آخری پارے میں۔ سورہ نبا، نام نبا خبر کو کہتے ہیں، نبعون، النبا عظیم خبر، بڑی خبر، قیامت کا تذکرہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان، قیامت کے مناظر کا تذکرہ، اور اس دن لوگوں کے انجام کیا ہوں گے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، لوگ آپس میں کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں، یعنی قیامت، الذی هم فیہ مختلفون، کیا اس کے بارے میں وہ اختلاف میں مبتلا ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا یہ جھگڑنا، بحث کرنا، انکار کرنا غلط ہے۔ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب اللہ کی قدرتوں کا بیان جو قیامت کو ظاہر بھی فرمائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا رہنے کے قابل؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، یعنی جیسے کیل ٹھوک کر یہ فرنیچر کو ہم بیلنس کرتے ہیں، یہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کر، ٹھوک کر اس زمین کو بیلنس کیا گیا ہے ورنہ ڈھلک نہ جائے، یہ قرآن میں ذکر پہلے آ چکا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا، راحت کا باعث بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ایک پردہ اوڑھنا بنایا، یعنی تاریکی میں آدمی کے لیے آرام کرنا آسان، سکون کا حصول آسان۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، یعنی کام کاج کے لیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ یعنی آفتاب سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے برسائی موسلا دھار بارش۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ یہ سب کچھ بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ وہی اللہ قادر ہے کہ قیامت کو برپا فرمائے، اس کا دن مقرر۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے نتائج کے حصول کے لیے اور پیشی ہونی ہے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، ایک مراد فرشتوں کے نزول کا معاملہ۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا بس وہ سراب یعنی مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ ان جہنم كانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، بالکل تیار بیٹھی عذاب دینے کے لیے۔ کس کو؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہ ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں ٹھنڈا کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کوئی شے۔ الا حمیما وغساقا، مگر پینے کو گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ استغفر اللہ۔ جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہوگا یعنی مجرمین کا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو جھوٹا سمجھ کر جھٹلایا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر شے کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ شمار کرنا یہ صرف فار دا سیک آف نالج بیان نہیں ہو رہا، سب کچھ پیش ہونا اور لوگوں کا حساب ہوگا۔ فذوقوا فلم نزیدکم الا عذابا،
بس اب تم مزہ چکھو، ہم تم پر ہرگز نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے کچھ بھی، یعنی ان جہنمیوں کے لیے کچھ ہے بھی اگر تو عذاب ہی عذاب۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یہ تو غالب بیان ڈراوے کے اعتبار سے انذار کا پہلو، البتہ اللہ کے نیک لوگوں بندوں کا بیان، متقین کا بیان۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے متقی بندے ہیں، گناہوں سے بچنے والے، ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے، یعنی گناہوں سے بچتے بچتے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرنے والے۔ ان للمتقین مفازا، یقینا متقین کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں نہ وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ و خرافات کی کوئی بات، پاکیزہ ماحول ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کے انعام کے طور پر اور حساب کے اعتبار سے بہت ہوگا، یعنی خوب نعمتیں عطا ہوں گی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ لوگ اس اللہ سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ بات کر سکے، اور ہوگا بھی تو اجازت سے ہوگا اللہ کی بات کرنے کا معاملہ کسی کا، آگے ذکر آیا چاہتا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن الروح یعنی جبریل امین اور فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بول نہیں سکیں گے سوائے وہ کہ جس کو رحمان نے اجازت دی اور وہ بات بھی کہے گا تو ٹھیک ٹھیک۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربہ مآبا، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ آج دنیا میں مہلت ہے عمل کی، جہاں چاہو ٹھکانہ بنا لو، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں اور مجرمین کے لیے جہنم بھی تیار ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر میں ہم نے پچھلی نشست میں سمجھا، چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو نا شکری بنو، اٹس یور چوائس، لیکن جو چاہے فمن شاء اتخذ الى ربہ مآبا، پس جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان دیکھ لے گا وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی یعنی اعمال آگے بھیجے۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، مٹی سے بنا، مٹی میں ہی پڑا رہتا، مجھے کھڑا نہ کیا جاتا، مجھے مٹی مٹی کر دیا جاتا، آج میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ یہ تمنا ہی تمنا ہوگی، اس تمنا کا کل کوئی فائدہ نہیں مجرمین کے لیے۔ آج مہلت عمل کرنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور نیک اعمال کے تقاضوں پر عمل کرنے کی مستقل توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النازعات، تمام مکی صورتیں جاری ہیں، 2-3 مدنی آئیں گی، آخر میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھا کر قیامت کے احوال کا ذکر کیا، جھٹلانے والوں میں سے فرعون اور اس کے برے انجام کا بیان ہے، اور بڑا اہم ایک کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے، وہ سورت کے اگلے اور دوسرے رکوع میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کر کھینچنے والوں کی۔ ایک مراد وہ فرشتے جو سختی سے مجرمین کی روح نکالتے ہیں، اللہ موت کی سختی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے آسانی سے کھول کر چھڑانے والوں کی۔ یہ ان فرشتوں کے بارے میں رائے ہے کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ ایسا ہی راحت والا خاتمہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، تیرنے سے مراد یہ زمین و آسمان میں پھر رہے فرشتے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے اور ان کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، کس بات میں آگے بڑھتے ہیں؟ آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کا حکم لیتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے آگے روانہ ہوتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پہ قسم ہے اللہ کے حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی، یہی فرشتے جو اللہ کے عطا کردہ احکامات کی وہ نفاذ کی کیفیت اس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ ایک مراد یہ زمین کا کانپنا، سورہ زلزال میں آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا،
جب زلزلے کی مانی زوردار انداز میں اس زمین کو ہلا دیا جائے گا. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آنے والی پیچھے آ جائے گی، یعنی قیامت کا آنا. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. مجرمین کا بیان. یقولون، وہ کہتے ہیں، اینا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت میں لوٹایا جائے گا. یہ دنیا میں جو منکرین آخرت ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے. اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ بولے تو بڑی خسارے والی واپسی ہوگی. فانما ہی زجرۃ واحدہ، پھر وہ تو صرف ایک زوردار ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس وقت میدان میں آ رہے ہوں گے، یعنی حشر کے میدان میں پیشی کے لیے حاضر ہونا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو معاملہ فرعون کا رہا اس کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیان سے اس کا آغاز. حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ ان کو ان کے رب نے پکارا طویٰ کے مقدس میدان میں. مشہور واقعہ، تفصیل کئی مرتبہ آ چکی. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. یہ ہے پیغمبروں کی دعوت کا انقلابی پہلو. پیغمبر افراد انسانی کے لیے بھیجے گئے، ایک ایک فرد کے لیے بھیجے گئے. افراد کے پاس بھی جاتے تھے، ہر طرح کے طبقات کے پاس جاتے تھے، لیکن ان کی دعوت کا انقلابی ایک پہلو کیا تھا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ. موسیٰ سرکشی پر اتر آیا. وقت کے ظالم و جابر کو بھی دعوت پیش کی جائے، اور اگر وہ ظلم پر اڑے رہیں تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے. یہ بھی پیغمبروں کی انقلابی دعوت کا پہلو ہے. سورہ حدید کی آیت 25 میں تمام رسولوں کا ذکر آیا. انسانیت عدل پر قائم ہو جائے، اور اس عدل کے نفاذ میں رکاوٹ ظالم بنتے ہیں. ان ظالموں کو اولاً دعوت اور قبول نہ کرے تو ان سے ٹکراؤ کا بھی حکم دین نے دیا ہے. یہ پیغمبروں کا انقلابی پہلو ذہن میں رہے. البتہ جتنا یہ انقلابی اہم مشن ضروری ہے، جتنا یہ انقلابی مشن ضروری ہے، اتنا افراد پر محنت، توجہ کیجئے گا، افراد پر محنت بھی اتنی ہی ضروری ہے. سنیے آگے کیا لکھا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، بس جا کر اس سے کہی کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے. تزکیہ یہ بار بار آخری صورتوں میں آئے گا. سورۃ الشمس میں، سورۃ اللیل میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اور سورۃ الاعلیٰ میں بھی، آگے سورہ نازعات میں بھی. تو یہ تزکیہ کیا ہے؟ باطن کو پاک کرنا. اس دل میں محبت اللہ کی ہو، بقیہ محبتیں نیچے. اس دل میں چاہت آخرت کی کامیابی کی ہو، دنیا کی محبت رچی بسی نہ ہو. اور تزکیہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا جو اللہ کے تعلق میں رکاوٹ بنتے ہیں، نافرمانیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. یہ افراد کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ نظام کی سطح پر بھی تزکیہ ضروری ہے. تو اتنی انقلابی دعوت والے پیغمبر پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ ہل لک الی ان تزکا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے. واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تجھے رب کی طرف راستہ دکھاؤں تاکہ تو ڈرے. فاراہ الآیۃ الکبریٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. معجزات ہم بار بار پڑھ کر آ چکے ہیں. فکذب وعصی، بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، یعنی فرعون نے. ثم ادبر یسعی، پھر وہ دوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر چلا گیا. یہ پیٹ پھیر کر کیوں گیا؟ اب وہ اپنے داؤ، اپنی چالیں اکٹھا کرنا چاہے گا، وہ جادوگروں کو جمع کرنا. فحشر، پھر اس نے جمع کیا لوگوں کو. فنادا، پھر اس نے پکارا. فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا، یہ دعویٰ اس مفہوم میں نہیں تھا کہ تم میری عبادت کرو، خاص اس مفہوم میں کہ طاقت میری ہے، حکمرانی میری ہے. ورنہ یہ بھی کہتا تھا یہ تمہارے معبودوں سے تمہیں پھیر دے گا موسیٰ. گویا اس کا بھی کوئی معبود یہ مانتا تھا اللہ کے سوا. یہ بڑا اہم، اور مولانا مودودی علیہ الرحمن نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے. یہ اس نے سیاسی معنوں میں الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. حکم میرا، قانون میرا، نظام میرا، یہ مجھے چیلنج کرنا ہے موسیٰ. استغفر اللہ. تو سیاسی مفہوم میں اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا. ورنہ یہ بھی اور جھوٹے معبودوں کو مانتا تھا. اس کی قوم کے لوگ اس کے سوا لوگوں کو بھی جھوٹا معبود مانتے تھے، اور یہ کہتا تھا یہ موسیٰ تمہیں جھوٹے معبودوں سے پھیر دے گا. یہ ہے آج کا بھی یہ ایک الوہیت والا شرک، کہ اللہ کو حاکم ماننے کے بجائے کسی ایک بادشاہ کو، گروہ کو، افراد کے ٹولے کو، پارلیمنٹ کو، عدالت کے لوگوں کو،
جی یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو چاہے قانون پاس کریں اور اللہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، معاذ اللہ اس کی شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ آج کا شرک ہے، سیاسی شرک جس کا دعویٰ اس نے کیا تھا. فقال انا ربکم الاعلی، بس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. اس کے بعد اللہ کی قدرتوں کا بیان اور آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنایا جانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اور ایک جگہ قرآن نے کہا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا انسانوں کی تخلیق سے بڑی بات ہے. جو پوری کائنات بنانے چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے لیے تم لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. بناہا، اللہ نے اس آسمان کو بنایا. رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، پھر اس کو درست کر دیا. واغطش لیلہا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا. واخرج ضحاہا، اور اس کے دن کی روشنی کو نمایاں کر دیا، روشن کر دیا. والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا رہنے کے قابل. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کے چارے کو نکالا. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، مراد زمین کو بیلنس کرنے کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. یہ سارا نظام جو اس نے بنایا تمہارے لیے، تاکہ تمہاری زندگی یہاں بسر ہونا ممکن ہو، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. تمہارے جانور مویشی ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے. آج بھی یہ مویشی ان کا دودھ بھی استعمال کر رہے ہیں، ان کا گوشت بھی استعمال کر رہے ہیں. کون ان کو پیدا کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ سارا وقتی عارضی ہے، ختم ہو جائے گا ایک دن. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی. الطامہ، یہ بھی قیامت کا نام. یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ دن یعنی قیامت جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمائی کی. اعمال کا نقشہ سامنے ہوگا جی. اور یہ نظارے پہلے بھی نتائج کے اعتبار سے ہم پڑھتے آئے ہیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو اس کو دیکھے گا. جس نے جہنم میں جانا ہے اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کس کے لیے اور جنت کس کے لیے ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے سرکشی کی روش اختیار کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. سرکش بن گیا کیسے؟ اللہ کی بجائے اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی چلا رہا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کا غلام بنا ہوا ہے، اور دنیا کو مقصود و مطلوب بنا کر آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے زندگی ملے گی، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا. من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی بسر کی. من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی بسر کی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہ نقشے اللہ پیش کر رہا ہے. جہنم میں جانے والے کون، جنت میں جانے والا کون. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کے قیام کا معاملہ. فیم انت من ذکراہا، اے نبی آپ کا اس کے ذکر سے کیا کام. آپ تو بتانے والے، سمجھانے والے ہیں. قیامت تو اللہ برپا کرے گا، وہ اپنے وقت پر آئے گی. ان کو چاہیے کہ اس کی فکر کریں کہ قیامت کے دن ان کا بنے گا کیا. الہ ربک منتہاہا، آپ کے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے. وہ واقع کب ہوگی یہ علم اس کے پاس، اور وہی اس موقع پر جو معین ہے اس قیامت کو واقع فرمائے گا. انما انت منذر من یخشاہا، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ تو اسی کو ڈرانے والے جو اس سے ڈرتا ہے. کس سے؟ جو قیامت کا خوف رکھتا ہے، اسی کو فائدہ ہوگا آپ کی نصیحت سے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ جس دن وہ اس کو دیکھیں گے یعنی قیامت کو، ایسا لگے گا کہ وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام کی چند گھڑیاں یا ایک صبح کے چند لمحات، اس سے زائد کچھ نہیں.
جب وہاں قیامت میں کھڑے ہوں گے یہ دنیا کی زندگی کیا لگے گی؟ شام کی چند گھڑیاں، یہ صبح کے چند لمحات، دیٹس اٹ، اس کے سوا کچھ نہیں. جس کے لیے اتنے لمبے منصوبے ہیں، کل وہاں کھڑے ہوں گے تو یہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا. اللہ یہ حقیقت آج ہی مجھے اور آپ کو ماننے اور کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ عبس، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی ابتدائی آیات کا ایک پس منظر ہے. ایک بڑے پیارے صحابی، بہت پیارے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے تو نابینا لیکن حضور کے بڑے پیارے صحابی. ایک دن ایسا ہوا کہ کفار حضور کی مجلس میں آئے ہوئے تھے، سردار موجود تھے، حضور کچھ کلام کر رہے تھے، اتنی دیر میں یہ آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ کچھ مجھے سمجھا دیجئے. تو حضور نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اس سے کہ یہ تو آپ کے اپنے صحابی ہیں، یہ تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، خطا ان سے ایک ہو گئی، چلے ٹھیک ہے، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور آپ کی بڑی نیک نیتی کے ساتھ چاہت کیا تھی؟ یہ مشرکین کے سردار سن لیں، قبول کریں تو ان کا بھی فائدہ اور ان کے پیچھے ان کی پوری قوم کا بھی فائدہ، اور میرے جو پیارے صحابی ان کو تو میں بعد میں بھی سمجھا لوں گا. لیکن اس موقع پر ایک کیفیت ہو سکتی تھی جو کافروں کی کھوپڑی میں آ جائے کہ اچھا وہ بیچارہ نابینا تھا، اس کو چھوڑ دیا اور مالداروں کو جو ہے وہ اہمیت دے دی. لوگ سمجھ سکتے تھے نا، لوگ یہ سمجھ سکتے تھے. تو اللہ نے حضور کو توجہ دلا دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ان پیارے صحابی کی دل جوئی بھی ہے اور جن کی کھوپڑی میں خناس آ رہا تھا ان کو بھی ترغیب، ان کو بھی جو ہے وہ تنبیہ جو ہے گویا کہ کر دی گئی. اس پس منظر میں ابتدائی آیات ہیں، پھر قیامت کی ہولناکیوں کا بیان بھی آگے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے. وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کر لیتا. بہت توجہ کیجئے گا، یہ تزکیہ کا بیان بہت آ رہا ہے آخری صورت میں. نابینا ہے مگر تزکیہ نفس کی فکر ہے ان کو، اور کہاں رہے ہیں جہاں سے تزکیہ ہوگا، جہاں سے تزکیہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نابینا ہونے کے باوجود چلے آ رہے ہیں آپ کے پاس، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت کو مانتے تو نصیحت کرنا انہیں نفع دیتا. اما من استغنا، اور وہ جو بے پرواہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کفار کے سردار، یہ دنیا پرست، یہ آخرت کے منکرین جن کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. امام الانبیاء موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر قبول نہیں کر رہے. فانت لہ تصدی، اے نبی علیہ السلام آپ اس کی فکر کرتے ہیں. وما علیک اللہ یزکا، آپ پر کوئی الزام نہیں، کوئی حرج نہیں. اگر یہ کفار اگر یہ تزکیہ نہیں حاصل کریں تو آپ پر کوئی الزام، کوئی حرج نہیں. ہاں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا. اللہ اکبر، یہ تزکیہ کتنا اہم، دوڑتا ہوا آیا ہے، حالانکہ ہے نابینا، تڑپ ہے، طلب ہے. وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس سے کچھ تغافل فرما رہے ہیں. ایسا نہ کیجیے. یہ ذرا حساس مقام ہے، بڑے احتیاط سے اس کو بیان ہونا چاہیے. لیکن اصلاً ان پیارے صحابی کی دلجوئی ہے اور اصلاً وہ کفار کی کھوپڑی کے خناس کو دور کیا گیا. اور کوئی امکان بھی اگر آتا کہ اچھا اس کو چھوڑ کر ہم یہ سرداروں کو اہمیت دے دی، تو اس معیار کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے اس تصور کو رد کر دیا گیا. اب اصل بات کیا ہے؟ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، بس جو چاہے اس کی نصیحت کو قبول کرے. یہ کفار، یہ سردار قبول نہیں کرتے تو ان کا اپنا چوائس ہے، کل جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے. لیکن جو چاہے سو نصیحت حاصل کرے. کیسی نصیحت ہے قرآن؟ کہاں ہے معزز اور آپ میں فرمایا فی صحف مکرمہ، باعزت اوراق میں، مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ، انتہائی پاکیزہ وہ اوراق ہیں. بأیدی سفرہ، ان لکھنے والے ہاتھوں میں یعنی فرشتوں کے، کرام بررہ، بزرگ ہیں اور بڑے نیک ہیں. یہ ہے قرآن کی عظمت کا تذکرہ. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو کیسا ناشکرا ہے. من ای شیء خلق،
دیکھے کہ اللہ نے کس شے سے اس کو پیدا کیا، اپنی اوقات پر ہی غور کر لے، اور پھر ناشکرا اور وہ بھی کفر پر اڑ جائے، شرک پر اڑ جائے. ذرا غور تو کرے کس شے سے اللہ نے اسے پیدا کیا. من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ، اسے پیدا کیا، فقدر، اس کا کیا عمدہ اندازہ مقرر فرمایا. ایک قطرہ، اس میں ناک نہیں، کان نہیں، زبان نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، دل نہیں، دماغ نہیں، گردہ نہیں، انگلی نہیں، گوشت نہیں، ہڈی نہیں، خون نہیں، چربی نہیں، کچھ نہیں. اور کیا شے اللہ نے بنائی، اور ہر عضو کو کتنا مناسب رکھا ہے. اللہ اکبر. ایک دو دلچسپ باتیں، یہ بھویں، یہ بھی بال ہیں نا، اور سر کے بھی بال ہیں، اور پل کے یہ بھی بال ہیں. اب بھلا بتائیے سر کے بالوں کی طرح اگر یہ بھووں کے بال بڑھ رہے ہوتے اور پلکوں کے بال بڑھ رہے ہوتے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا. آپ کبھی، ہے تو مسکرانے والی بات لیکن غور تو کریں ذرا. جسم کی کھال پر بھی تو بال ہیں، اگر ان کی رفتار بھی سر کے بالوں کی طرح ہو جائے کتنی بڑی tension.com شروع ہو جائے گی ہمارے لیے. اندازہ کریں آپ ذرا. بس یہ اشارہ ہے ناک کتنی مناسب مقام پر اللہ نے رکھی. آنکھ کو دیکھیں تھوڑی اندر کی طرف، چہرہ ہٹ بھی ہو اللہ محفوظ رکھے. یہ ماتھے پہ لگتا ہے، یہ جبڑے کے بعد تکلیف ہوتی، آنکھ اندر رہتی. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. خلقہ، اللہ نے اسے بنایا، فقدرہ، پھر اس کا بہترین عمدہ اندازہ مقرر کیا. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے راستے کو آسان کر دیا. ایک مراد اس کی ولادت کا موقع، یہ آسانی کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایک مراد یہ بھی ہے کہ راستہ اللہ نے آسان رکھا ہے. چاہو تو ہدایت لے لو، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. سورہ شورہ آیت نمبر 13. ثم اماتہ، پھر اس کو اللہ تعالی نے مردہ کر دیا. فاقبرہ، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا. یہ قبر کا لفظ بھی قرآن میں ہے، اور برزخ کا لفظ بھی سورہ مؤمنون میں وہ بھی قرآن میں آتا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو نکال لے گا. جس نے بنایا، جس نے موت دی، وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے وہ حکم پورا نہیں کیا جو اللہ نے اس کو دیا. یعنی ناشکر انسان کی بات بیان ہو رہی. فلینظر الانسان الی طعامہ، پس چاہیے کہ انسان دیکھ لے اپنے کھانے کی طرف. انا صببنا الماء صبا، ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، بارش. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑ کر شق کر دیا. فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. آدمی فصل کے اگنے کے عمل کو دیکھے، ایک بیج کا زمین میں جانا اور ایک لقمے کا آپ کے میرے وجود میں جانا، اس درمیان میں کس قدر اللہ کی قدرتیں کار فرما ہیں، کس قدر اللہ کی نعمتیں جن سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، مگر فار گرانٹڈ لے کر اس کو بھلا دیتا ہے. اس ناشکرے کا تذکرہ ہوتا رہا. البتہ یہ سب کچھ جو عطا ہوا، پھر ذکر آ گیا سورہ نازعات اور سورہ عبس وتولی، یہ جوڑے جوڑے کی شکل میں ان کے موضوعات ملتے ہیں. پھر وہی بات آ گئی، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. فاذا جاءت الصاخہ، پھر جب وہ آئے گی کان کو پھوڑ دینے والی، الصاخہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے. اب ہولناک کی قیامت کے دن کی. اللہ اکبر. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن دور بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے یعنی اولاد سے. ولکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر ایک کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی جو اس کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ ہے اللہ کی قیامت کے دن کی. ایسی بات ہم نے سورہ معارج میں پڑھی تھی، میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میرے بیٹے کو، میرے خاندان کو، سارے زمین والوں کو پھینک دو جہنم میں، مجھے بچا لو. ہرگز نہیں. مجرم کا بیان ہو رہا ہے. یہاں کیا ہے، بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی اولاد سے. اور نوٹ کیجئے گا، سارے رشتوں کی محبت برابر نہیں ہوتی. جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ بہن بھائی سے نہیں ہوتی. بھائی آگے عرض کروں، اور جو بیوی اور اولاد سے ہو جاتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہوتی. اس لیے 5 مرتبہ ماں باپ کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے احسان کرو ان کے ساتھ، حسن سلوک. اور بیوی اور اولاد کے بارے میں کیا کہا، دشمن ہے، چوکنے رہنا ان سے. تو جو محبت بھائی سے وہ ماں باپ سے، جو ماں باپ سے وہ بھائی سے نہیں ہے، اور جو بیوی اور اولاد سے وہ ماں باپ سے نہیں. کیا مطلب، ساری محبتیں اکثر ہی ایک بندے کے اندر ہر ایک کے لیے ڈیوائیڈ بھی ہوتی ہے اور ان کا فرق بھی ہوتا ہے.
تو چلو جس سے کم محبت ہو اس کو کام نہ آئے، جس سے زیادہ ہو اس کو کام آ جائے، اس کو پوچھ لے. نہیں، اللہ کے کلام کی ترتیب دیکھیں. اب ترجمانی کیا ہوگی؟ بھائی سے بھاگے گا دور، اس سے بڑھ کر ماں باپ سے بھاگے گا دور، اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے بھاگے گا دور. ہر ایک کوئی فکر لاحق ہو جائے گی جو ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی. اب وہ کیا ہے؟ میں بچا لیا جاؤں، میں بچا لیا جاؤں، میں بچا لیا جاؤں. اللہ اکبر. اللہ اس دن کی ہولناکی سے، ذلت سے، رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیوں بھاگے گا؟ یہ نیکی نہ مانگ لے مجھ سے، ایک رائے یہ ہے، اور ایک یہ کہ جھگڑا نہ کرے تیری وجہ سے میں غلط جگہ پر آ گیا، تیری وجہ سے میں مر گیا، تیری وجہ سے میں برباد ہو گیا. بھاگیں گے ایک دوسرے سے، پوچھیں گے نہیں. اب کل کے نتائج کا بیان. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے مسکراتے ہوں گے، چمکتے ہوں گے، بلکہ مسفرہ چمکتے دمکتے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے. اللہ یہ چہرے مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. دیکھیے غالب موضوع ڈراوے کا ضرور ہے، مگر بشارتیں بار بار آ رہی ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے، دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار چھایا ہوا ہوگا. ترحقھا قطرہ، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے. اعمال کے کرتوت چہروں کے اوپر ہوں گے. استغفر اللہ. ان کرتوتوں کی نحوست اور نتائج وہ چہروں پر ہوں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر گنہگار. اللہ اس برے انجام سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ التکویر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہو تو ان کا مطالعہ کرو. یہ ہے سورہ تکویر. اس کے بعد سورہ انفطار، اور پھر ایک سورت چھوڑ کر انشقاق. تکویر، انفطار اور ایک سورت چھوڑ کر پھر انشقاق. ان 3 سورتوں کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے وہ اپنی آنکھوں یہ صورتیں پڑھ لے. ان میں سے پہلی آ رہی سورہ تکویر، قیامت کے مناظر کا بیان بھی، قیامت کی پیشی کا بیان بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا تذکرہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، پہلی 6 باتیں آئیں گی ابھی جو بالکل واقع ہونے کا معاملہ قیامت کا، اور واقع ہونے کے بعد کچھ باتیں ہیں وہ 6 آیات کے بعد انشاءاللہ آئیں گے. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ نظام درہم برہم. واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. واذا العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، بھاگتی پھریں گی، اپنے حمل کو بھول جائیں گی. یہ اقترب للناس 17ویں پارے میں بھی بات آئی تھی کہ وہ جو حاملہ ہے وہ اپنے حمل کو بھول جائے گی. اس قدر خوفناک اور ہولناک کیفیت ہوگی کہ اپنے حمل کو بھی حاملہ اونٹنیاں بھول جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. یہ جانوروں میں حص خطرات کو بھانپ لینے کی انسانوں سے زیادہ ہے. سونامی آیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہتے ہیں جانور بہت سے پہلے ہی نکل گئے، ان کو خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا. تو جب بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے تو جانور اکٹھے ہو جاتے جنگل بیابانوں میں، اس طرف بھی اشارہ ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. ہائیڈروجن بھی تو ہے پانی میں جس سے آگ بھڑکتی ہے، بھڑکا دیا جائے گا. اور اگلی صورت میں آئے گا وہ ابل پڑیں گے. پھر یہاں ہے سجرت، بھڑکا دیے جائیں گے. یہ 6 مناظر پہلے کے ہیں، برپا ہونے کا وقت. اب اس کے بعد کا بیان. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے، جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے، گروہ گروہ کر دیے جائیں گے. اس میں کئی آرا ہیں. ایک مراد نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے، برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. قیامت میں کتنی پوچھ گچھ ہونی ہے. ہاں، اس کی ہولناکیوں کے بیان میں جو اسپیسیفک سوال آ رہا ہے، اسپیسیفک سوال آ رہا ہے، وہ ہے زندہ دفن کی گئی لڑکیوں کے بارے میں. اور ہم پڑھ آئے سورہ
نحل میں آیت نمبر 58-59 کے اندر ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، سیاہ ہو جاتے تھے، وہ ظالم زندہ دفن کر دیا کرتے تھے مشرکین مکہ. اور تفصیل سے ہم نے کلام کیا. آج بیٹوں کو کبھی بیٹیوں پہ ترجیح دے کر اور کبھی بیٹیوں کو بوجھ بنا کر، جو ہم نے بنایا شادی بیاہ کے خرچوں کی وجہ سے، یا بوجھ بنا کر بوجھ سمجھ کر جب ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو کمتر اور گھٹیا قرار دیا جاتا ہے اور ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، تو ڈرنا چاہیے. ان بچیوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ ظلم پر کل اللہ اسپیسیفکلی قیامت کے دن سوال کرے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں وہ قتل کر دی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یہ کھول دیا جائے گا. ایک تعبیر اہل علم نے بیان فرمائی، آج جو تمہیں خوبصورتی، جلال، جمال جو نظر آتا ہے سب ختم ہو جائے گا، سب کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا معاملہ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر کوئی جان لے گا وہ جو کچھ لے کر آیا سب موجود ہوگا، سامنے ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. فلا اقسم بالخنس، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو کہ پیچھے ہٹ جانے والے ہیں. الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب کہ وہ پھیل جائے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے. یہ ستاروں کی ایک پوری موومنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. پھر ان کا غروب ہونے کا معاملہ، ماند پڑنا، پھر صبح کا بیدار ہو جانا. کیا اشارہ، رات کی تاریکی میں تم خوبصورت ستارے بھی دیکھتے ہو اور وہ ستارے چلے بھی جاتے، صبح کی روشنی آ جاتی ہے. بڑا خوبصورت تبصرہ ایک مفسرین نے کیا، تمام انبیاء ستارے ہی تو ہیں. کبھی ایک نبی آئے چلے گئے، کبھی دوسرے نبی آئے چلے گئے، ستارے آتے جاتے. پھر کیا ہوا، رات کی تاریکی آئی اور ایک بڑا فترت کا دور. یہ لفظ پہلی مرتبہ گفتگو میں فترت، جب وحی کا بیچ میں گیپ آ گیا ہو. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا گیپ رہا. وہ فترت عارضی کہہ لیجئے، اور اب فترت دائمی ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں. تو ستارے تھے تمام انبیاء، آئے چلے گئے. پھر رات کی تاریکی اور اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج روشن ہو گیا. اب یہ دن کی روشنی آ گئی اور اب یہ سورج نمودار ہو گیا نور محمدی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی طرف اہل علم نے بڑا خوبصورت تبصرہ کر کے اشارہ کیا. انہ لقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور وہ آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے. اور کتنے پر ہیں ان کے؟ 600. وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں پر کچھ بخیلی کرنے والے نہیں. کیا مراد؟ جو رب نے عطا کیا نبی مکرم علیہ السلام نے بھرپور تمام کا تمام پہنچا دیا. وما هو بقول شیطان رجیم، اور یہ قرآن کریم کسی شیطان مردود کا کہا ہوا کلام نہیں جو کہ یہ الزام تراشی کرتے ہیں کوئی جن آتا ہے، کوئی فلاں آتا ہے، معاذ اللہ. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. فأین تذهبون، پھر تم کدھر جا رہے ہو، کہاں بہک رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی چاہے وہ سیدھے راستے کو اختیار کر لے. ہاں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. چاہت ضرور بندے کی ہوگی مگر ہوگا وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا. توفیق خیر کی، ہدایت کی، نیکی کی اللہ کی طرف سے ملے گی. گناہ سے بچنا بھی چاہیں گے تو اس کی بھی توفیق کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے اور اس سورت کا مطالعہ کر کے 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. سورہ انفطار وہ دوسری سورت ہے 3 میں سے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے مناظر دیکھنا چاہو تو یہ سورت پڑھ لو. سورہ انفطار میں بھی وقوع قیامت کا بیان، انسان کے ناشکرے پن یا ناشکرے لوگوں کے رویے کا بیان بھی ہے، اور کل نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا، برے لوگوں کا برا انجام کیا ہوگا اس کا ذکر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے.
وہاں تک بھڑکا دیے جائیں گے. سورہ تکویر میں یہاں ابل پڑیں گے. یہ سارا جو آج اللہ نے تھاما ہوا نظام ختم. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, ہر ایک جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. ایک سادہ مفہوم کیا اعمال لے کر آئے, کیا کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے. اور ایک اور مفہوم کیا ہے, کس بات کو پریفرنس دی, دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو اوپر رکھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کر واضح کر دے گا. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے رب کریم کے بارے میں کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک, وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا. فسواک, تجھے درست کر دیا. فعدلک, پھر بالکل برابر کر دی, ایک ایک بات ایک ایک عضو تیرے جسم میں موضوع بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. مراد بہترین صورت میں. اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق بنا دیتا کیا کر لیتے تم جی. اللہ نے خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین سانچے میں انسان کو پیدا کیا. اپنی روح میں سے کچھ ڈالا, اشرف المخلوقات خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا. زمین یہ کائنات تمہارے لیے سجا دی, نعمت رحمت برکتیں کی اس نے بچھاڑ کر دی تم پر, گویا کہ دیے چلا جا رہا ہے. اس کے بارے میں دھوکا سرے سے. کچھ لوگ اس کے منکر ہو جاتے, معاذ اللہ, کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے, کھاتے اس کا دیا ہوا, پیتے اس کا دیا ہوا, عطا اس کی ہے اور اس کے ساتھ نافرمانی کی روش. اور پھر کچھ دھوکے اور بھی ہیں, پڑھ چکے بنی سورۃ البقرہ میں. بنی اسرائیل کو کیا دھوکا تھا, ہم تو پیغمبروں کی نسل میں سے ہیں, ہم تو چہیتے ہیں. ارے چہیتوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. نہیں نہیں, جہنم کی آگ ہمیں چند دن کے سوا نہیں چھوئے گی. کیوں, تم نے اللہ سے چٹھیلے رکھی ہے کوئی, معاذ اللہ. یہ خوب, کبھی وہ خناس اگر برے ہوتے تو یہاں تھوڑا ہی ہمیں کوئی ملتا جی. کبھی شیطان یہ ورغلاتا ہے, کر لے 4 گنا, پھر توبہ کر لیجیے, ذرا 60 معاف کیجئے گا, ذرا 50 پلس ہو جائے, 60 پلس ہو جائے. ابھی جوانی کے اندر کیا تو اتنا نیک بنا ہوا ہے, ذرا بڑھاپا آ جائے پھر تو جا کے حج کر لیجیے, سارا معاف ہو جائے گا. اور اللہ نے 50 میں بلا لیا واپس, پھر کیا ہوگا بھائی. یہ ہے جو دھوکوں میں کبھی شیطان مبتلا کر دیتا ہے اور کبھی انسان کسی خناس میں. یہ سارے دھوکے ہیں. اللہ ان دھوکوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اصل بات کیا ہے, ان دھوکوں میں پڑھ کر بندہ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے. کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کو یعنی جزا و سزا اور اس کے دن کو جھٹلاتے ہو, یعنی قیامت. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں, کرامن کاتبین, معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون, جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں. کئی مرتبہ ذکر ہے, یہاں تو بہت اسپیسیفک ذکر ہے. یہ لکھنے والے بیٹھے میں, ہم بھول جاتے ہیں, یہ نہیں بھولتے, یہ سوتے بھی نہیں ہیں, ان کو اونگ بھی نہیں آتی, ان کا سرور ڈاؤن نہیں ہوتا. یہاں تو ہمیں بیک اپ لگانے پڑتے ہیں نا, دوسرا تیسرا بیک اپ بینکس کو لگانا پڑتا ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں لگانا پڑتا ہے. ان کا کوئی بیک اپ بھی نہیں بیٹھتا بھائی. دنیا کے اندر اگر کچھ لگایا ایک چیک اینڈ بیلنس تو یہ عقل عیار ہے, اس کا توڑ نکال لیتی ہے. ادھر کوئی جیمرز نہیں لگ سکتے. یو گاٹ دا پوائنٹ. ادھر جیمر لگا دیتے نا لوگ اور پھر سسٹمز کو بریک کر کے کام کر لیتے اپنا. جو چوریاں کی جاتی ہیں, بڑے بڑے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں, فکشن میں بھی ہوتا ہے, ریالٹی میں بھی ہو جاتا ہے. ادھر کوئی جیمرز بھی نہیں لگ سکتے, ہر وقت تیار بیٹھے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ رائٹ والے کوئی مصروف رکھے, لیفٹ والے کی مصروفیت سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. یعلمون ما تفعلون, تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اب نتائج کا بیان. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعمتوں میں یعنی جنت میں ہوں گے, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور بے شک گناہگار وہ جہنم میں ہوں گے, اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ, وہ بدلے کے دن اس میں ڈالے جائیں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, اور وہ اس سے علیحدہ ہونے والے, جدا ہونے والے نہ ہوں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, اور تمہیں کیا خبر وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, اور تمہیں کیا خبر کہ روز جزا بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا کوئی مالک نہ ہوگا, کچھ کام نہ آئے گا. ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 95, ہر ایک کو اکیلے اکیلے. وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک کو اللہ کے حضور اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے. حضور نے خاندان والوں کو جمع کیا, ہمیں سمجھایا گیا, اصل میں دعوت پر جمع کیا. پہلی مرتبہ کھانا کھا کر وہ چلے گئے, دعوت بات نہیں سنی. دوسری مرتبہ سن لی, کم سے کم 2 یا بعض نے 3 دعوتوں کا ذکر کیا. حضور نے خاندان والوں کو جمع کیا. اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی,
اے خاندان بنو ہاشم، اے خاندان بنو عبد المطلب، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کس مفہوم میں؟ اپنی تیاری خود کرو، اپنی فکر خود کرو۔ ہم تو شفاعت کی امید رکھتے، وہ بات بھی بجا ہے، مگر یہ امت کو تعلیم دی جا رہی، فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں کام نہ آؤں گا تمہارے۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم تو اللہ ہی کا ہوگا، آج بھی اللہ کا ہے۔ اس وجود پر بھی ہمارا کنٹرول تو نہیں، کئی مرتبہ مثال آ چکی، بس عمل کا اختیار تو فرعون خدائی کا دعویٰ کر جاتا ہے، وہ اللہ پوچھ لے گا، لیکن آج بھی اختیار تو اللہ کا ہے۔ تھوڑا سا جہاں وہ جو اکڑ دکھاتا ہے انسان، تو کل اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ سارے چپ، بڑے بڑے بادشاہ ان کی سٹی گم، اللہ ہی اعلان کروا دے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد اور غلبہ رکھنے والا زبردست ہے۔